مشرق اور مغرب کے درمیان بحری تجارت صدیوں تک مسلمان کے ہاتھ میں رہی۔ یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے جان پر کھیل کر اتھاہ سمندروں کے سینے چیرے اور جہازوں کے لیے راستے بنائے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے سمندر کے راستے چین پہنچ کر مشرق و مغرب کے ڈانڈے ملائے۔ ایک عرب ملاح ہی تھا جس نے کولمبس کو نئی دنیا کا راستہ دکھایا۔ ایک عرب ملاح ہی تھا جس نے واسکو ڈے گاما کو افریقہ کے مشرقی ساحل سے ہندوستان پہنچایا۔ قومی اور انسانی خدمت کا کون سا ادارہ ہے جس میں وہ سب سے آگے نکل جانے کے لیے سرگرم عمل نہ ہوئے؟ خیر الدین باربروسا کو ہی دیکھ لو۔ اس نے 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں کچھ ایسی شہرت پائی۔ اس وقت فرنگستان کے بحری قزاقوں نے بحیرہ روم کے شمالی ساحل پر جا بجا اڈے بنا رکھے تھے اور تجارتی جہازوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی یورپی حکمرانوں کی مدد سے شمالی افریقہ کے اسلامی وادیوں پر بھی چھاپے مارے جاتے تھے۔ خیر الدین اور اس کے بھائی نے کسی خاص امداد کے بغیر تنہا ان کا مقابلہ کیا اور ان کی قوت توڑ کر رکھ دی۔ مسلمانوں کو اسپانیہ سے نکال دیا گیا تھا تو وہ یا ساحلی علاقوں میں مصیبتیں اٹھا رہے تھے یا مختلف جزیروں میں پہنچ گئے تھے جہاں ان کے لیے زندگی جیرن ہو رہی تھی۔ خیر الدین ہی تھا جس نے ہمت کی اور دشمنوں سے لڑ پھڑ کر ہزاروں مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا تاکہ وہ اطمینان کی زندگی بسر کر سکے۔ جب سلیمان اعظم کو ایک عظیم الشان بیڑا بنانے کا خیال آیا تو خیر الدین ہی کو اس مقصد کے لیے چنا اور اسے کپتان پاشا کا خطاب عطا کیا۔ خیر الدین کا اصلی نام خضر تھا۔ وہ ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کے قریب ایک چھوٹے سے جزیرے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد یعقوب نے چند کشتیاں بنا رکھی تھیں جن میں تجارتی مال لاد کر جا بجا پہنچاتا۔ والد کی وفات کے بعد خیر الدین اپنے 3 بہنوں کے ساتھ اجرت پر کشتیاں ہی چلاتا رہا۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا بندوبست کر کے تونس میں سکونت اختیار کر لی جہاں فرنگستانی قزاقوں کے مقابلے میں غیر فانی شہرت حاصل کی۔ 1530 عیسوی میں سلطان سلیمان نے اسے قسطنطنیہ بلا لیا۔ 4 سال کی محنت کے بعد اس نے اپنی نگرانی میں ایک بیڑا تیار کرایا اور اسے لے کر 1534 عیسوی میں ابناؤ سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں جا پہنچا۔ وہاں ابنائے سینا تک بڑھتا چلا گیا لیکن کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس زمانے میں یورپ والے آندریا دوریا کو بہت بڑا بحری کمانڈر مانتے تھے، چنانچہ کئی بادشاہوں نے اکا کر کے ایک بیڑا دوریا کی کمان میں دے دیا کہ خیر الدین کا مقابلہ کرے۔ اس وقت عثمانی فوجیں بلقان میں لڑ رہی تھیں۔ خیر الدین نے جب سنا کہ دوریا مقابلے کے لیے نکلا ہے تو وہ 135 جہازوں کا بیڑا لے کر بلا خطرہ بحیرہ ایڈریاٹک میں داخل ہو گیا جہاں دوریا دبکا بیٹھا تھا۔ خیر الدین نے فوج بلقانی ساحل پر اتار دی مگر دوریا کو مقابلے پر آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اس زمانے میں ترکی بیڑے کی طاق ہر طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ 1539 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے سلیمان سے امداد طلب کی۔ سلطان نے خیر الدین کو بھیج دیا۔ وہ اٹلی کے ساحلی علاقوں پر گولے برساتا ہوا مرسائی پہنچ گیا جو جنوبی فرانس کی مشہور بندرگاہ ہے۔ شاہ فرانس نے حکم دیا کہ جب تک ترکی بیڑا مرسائی میں موجود ہے کسی گرجے میں گھنٹا نہ بجایا جائے۔ 1546 عیسوی میں خیر الدین نے وفات پائی۔ جنازہ اٹھا تو سارے جہاز اسلامی کی توپیں داغ رہے تھے۔ مدت تک یہ دستور رہا کہ جب ترکی بیڑا باہر جاتا یا باہر سے واپس آتا تو خیر الدین کی قبر کے سامنے پہنچتے ہی اسلامی کی توپیں سر کی جاتی تھیں۔